أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ساری تعریفیں، ساری حمد، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ اب دیکھیے اندھیرے جو ہے پلورل میں آیا ہے، جمع میں ظلمات، اور روشنی جو ہے یہ سنگولر آیا ہے والنور۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے برابر اوروں کو قرار دیتے ہیں۔ ابھی جو چار صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورہ مائدہ، یہ چاروں کی چاروں مدنی صورتیں ہیں اور طویل ترین مدنی صورتیں ہیں۔ دیکھیے کہ ہم 7ویں پارے میں پہنچ گئے ہیں اور 7ویں پارے میں ہم نے صرف 7ویں پارے تک صرف 4 مدنی صورتیں پڑھی ہیں۔ سورہ بقرہ 250 پاروں پر مشتمل ہے، سورہ آل عمران وہ بھی 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، 1.25 پارہ بنتا ہے۔ پھر سورہ نساء ہے، وہ بھی تقریباً 1.25 پارے کے 1.5 پارے کے قریب ہے، اور پھر سورہ مائدہ ہے، وہ کم و بیش 1 پارہ ہے، 16 رکوع اس کے بھی ہیں۔ مدنی صورتوں کا اپنا ایک انداز ہے، ان کے اندر ایک فلو ہے، دھیما پن ہے، اگرچہ جلال ہے ان صورتوں کے اندر۔ دیکھا آپ نے کہ سورہ بقرہ کی بعض آیات کے اندر بھی وہ جلالی رنگ ہے، اور پھر سورہ نساء میں بھی آپ نے دیکھا، پھر سورہ مائدہ میں بھی کل آپ کو اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ نظر آیا۔ مکی صورتوں کا انداز اور ہے۔ اچھا، پھر سورہ مائدہ اور سورہ انعام، سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ اسی کے اندر وہ آیت بھی آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی میں آخری احکام بھی آئے، اور یہود کو ساری جو گوشمالی ان کی ہوئی اور ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب جو ہے وہ ہوا، کل جس کا ہم نے مطالعہ کیا وہ سورہ مائدہ کے اندر ہم نے دیکھا۔ اب جو 2 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، یہ آخری مکی دور کی صورتیں ہیں۔ ان میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ نظر آئے گا، لیکن وہ جلال اور ہے، یہ جلال اور ہے۔ یعنی جہاں تک عذاب، آخرت کی عذاب کا تعلق ہے، وہ تو مشترک ہے کفار کے لیے بھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی، یعنی کافر خواہ بنی اسرائیل کے ہوں اور کافر خواہ وہ مشرکین میں سے ہوں، وہ سب جو ہیں آخرت کے اعتبار سے تو ایک ہی جیسے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ مختلف ہے۔ یعنی قریش پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آنے والا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے آنے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو للکارا جا رہا ہے کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ کہیں فرمایا کہ پھر جہاں انہیں پاؤ ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا ہی کا جلال ہے، لیکن اس میں ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ لیکن کفار پر جو یعنی جلال ہے مکے کے اندر جو آ رہا ہے، اس میں ریفرنس جو ہے وہ پچھلی امتوں کا ریفرنس آئے گا، اور وہ ریفرنس کیا ہے؟ وہ ریفرنس ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ عذاب آیا تھا، اور دنیا میں قوم ہود، قوم صالح، قوم نوح اور فرعون اور دوسرے سب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئے تھے، اور اب تم بھی مستحق ہو چکے ہو، لہذا تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی تھا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر مقرر کر دیا ایک وقت یعنی موت کا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی ایک ہے موت ہم میں سے ہر انڈیویجول کی، اور ایک ہے موت اس پوری زندگی کی، یعنی الحیات الدنیا جو ہے دنیاوی زندگی، اس کی بھی تو موت ہے نا، اس کی موت کیا ہے؟ قیامت۔
تو یہاں دونوں موتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے پیدا کیا ہر شخص کو مٹی سے اور اس کا ایک اجل مقرر کر دی، اور ایک اجل اور بھی ہے اللہ کے ہاں طے شدہ کہ جس دن الحیات الدنیا دنیاوی زندگی اپنے اختتام کو پہنچے گی بحیثیت مجموعی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی تو ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ، یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کے علم میں ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب وہ ان کے پاس پہنچا ہے۔ اب دیکھیں نا وہ رنگ آنا شروع ہو گیا، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو اب آج آیا چاہتی ہے ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر وہ ہنستے تھے۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں اسٹیبلش کیا، ما لم نمکن لکم، اے مکے والو جیسا ہم نے تمہیں بھی اسٹیبلش نہیں کیا زمین پر، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر آسمان سے پانی چھوڑا، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں چھوڑی، فاہلکناہم، پھر بھی ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے اس کے بعد اور قوموں کو وہاں پر لا کر آباد کر دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم نازل کرتے ان پر تم پر اے نبی کوئی کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر اور اس کو وہ اپنے ہاتھ سے چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ پھر بھی تو کافر یہ کافر پھر بھی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ جو آخری دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں، اس کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر جو ہے بڑھایا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی نشانی لا کے دو۔ قرآن تم کہتے ہو کہ اللہ کی نشانی ہے، ہم اس نشانی کو نہیں مانتے، یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ تم یہ کہو کہ میرا کلام ہے تو ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالنے کو تیار ہیں، یہ کلام بڑا بہترین ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہمیں تو ان آنکھوں سے دکھاؤ کوئی نشانی۔ تم کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تم کہتے ہو مجھ پر وحی آتی ہے، یہ وحی ہم نے آتی ہی تو نہیں دیکھی۔ ہمارے سامنے جاؤ خالی ہاتھ آسمان پر اور پھر واپس آؤ ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے، یا ہمیں نظر آئے کوئی فرشتہ آسمان سے اترتا ہوا ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے، ہماری نظروں کے سامنے وہ کتاب تمہیں ڈیلیور کرے تو ہم مان لیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب۔ اچھا چھوڑو اس کو، ہمارے کام کرا دو۔ مکہ بے آب و گیا وادی ہے، اس کو سرسبز و شاداب وادی بنا دو، یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دو۔ یہ کیا تھا؟ یعنی یہ اعتراضات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کارنر کرنے کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ یقین کسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو طبع بشری کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ جانا کہ اے اللہ تو اگر تو میرے کام کو آسان کر دے، ان میں سے ایسی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دکھا کر، تو تیرا کیا بگڑتا ہے؟ یہ ہے اس صورت کا بیک گراؤنڈ۔ اور پھر اس پر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسپانس آنے والی ہے، وہ بڑی چونکا دینے والی، ہلا دینے والی ہے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ جواب دیا جا رہا ہے کہ فرشتے تو جب آتے ہیں تو وہ پھر کام تمام کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں، پھر ان کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نے کوئی فرشتہ نازل کیا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر کام بھی تمام ہو جائے گا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا دیتے،
لجعلناہ رجلا، تو انسانوں کے اندر بھیجنے کے لیے انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا، ولا لبسنا علیہم ما یلبسون، اور پھر انہیں وہی کنفیوژن ہوتا جو آج ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور تم کیوں گھبراتے ہو کہ لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آخر کار وہ عذاب کے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، ان سے کہو کہ زمین میں گھومیں اور دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو جھٹلایا کرتے تھے۔ قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوچھو ان سے کہ کس کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قُلْ لِلَّهِ، کہہ دو کہ اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو نازل کیا ہے، تب ان کی بچت ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ لازماً انہیں جمع کر کے رہے گا، تم سب کو جمع کر کے رہے گا قیامت کے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کرنے والے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آرام کرتا ہے رات میں یا دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، پوچھو ان سے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے بنانے والا ہے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست بناؤں، حالانکہ اللہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اعلان کرو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلمان ہونے والوں میں سب سے پہلا ہو جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ مَن یُصْرَفْ عَنْهُ یومئذ، جو اس روز اس عذاب سے بچا لیا گیا، فقط رحمہ، تو اسی پر اللہ نے رحم فرمایا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور وہ ہوگی کھلی کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف سے کسی تکلیف سے دوچار کرے تو کوئی اس تکلیف کو کھولنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح کنٹرول رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ان سے پوچھو کہ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور پھر کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں تبلیغ کروں اس کے ذریعے سے۔ یعنی تبلیغ کے بے شمار ذریعے ہیں۔ وہ پرانا جو ہمارا انداز ہے، یعنی ہم سے جو پہلی نسل تھی اس وقت تبلیغ کا انداز عام جو واعظین تھے وہ شیخ سعدی کے اشعار سنا کر اور مصنوی مولانا روم گا کر سنایا کرتے تھے، اور وہ ان کے واعظ ہوا کرتے تھے جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ کریں اس کے ذریعے سے، کہو کہ مجھ پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تم پر اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اس کے ذریعے سے تبلیغ کروں، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہیں اللہ کے ساتھ؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہو کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہو کہ بے شک اللہ الہ واحد ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جن کو تم شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ ایسے پہچانتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب مگر یہ کہنے کے کہ اللہ کی قسم ہے ہمارے رب کی، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنے اوپر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور قیامت کے دن وہ سارا جھوٹ جو وہ اللہ پر باندھا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہے گا۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بظاہر آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ بات کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان بوجھل ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں گے تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف پرانی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہم ینہون عنہ، اور یہ لوگ اس سے روکتے ہیں، ویناؤن عنہ، اور اس سے بھاگتے ہیں، وَإِن یہلکون الا انفسہم، حقیقتاً وہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار کر رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تم دیکھو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے سامنے، فقالوا، تو کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے کاش کہ ہم دوبارہ بھیج دیے جائیں دنیا میں کہ ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں شامل ہو جائیں، بل بدا لہم ما كانوا یخفون من قبل، کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا ہے جو کچھ وہ چھپاتے تھے اس سے قبل، وَلَوْ رُدُّوا، اور سن لو اگر یہ لوٹا بھی دی جائیں دوبارہ دنیا میں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر یہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ زندگی تو بس یہ دنیاوی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھو کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قال الیس ھذا بالحق، اللہ پوچھے گا کہ یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، قالوا بلا وربنا، تو وہ کہیں گے یس انڈیڈ، ہمارے رب کی قسم، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا اللہ سے ملاقات کو، حتی اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ جب قیامت ان پر آن پہنچے گی، بغتتاً، اچانک، قالوا کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اے افسوس کہ کیسی کوتاہی ہم سے ہوئی اس معاملے میں، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، الا ساء ما یزرون، تو کیا ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں غمگین کرتی ہیں وہ باتیں کہ جو یہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، یعنی بڑا یہ تسلی کا ایک انداز ہے کہ تمہیں تو وہ جھوٹا نہیں کہہ رہے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اصل میں یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے بھی تو رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اپنے جھٹلائے جانے پر، وَأُوذُوا، انہیں ایذا دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں کی خبریں تو تم تک پہنچ ہی چکی ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا بیک گراؤنڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پریشر ہے، اب اس کو دونوں طرف،
یعنی کفار کو ڈانٹا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے. کفار کو ڈانٹا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. وَإِن كَانَ، اور اب تسلی دیتے دیتے جو ہے اب ایک پیک آ گیا اس کا. وہ پیک کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے، جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نشانی دکھا دے تو اس کا کیا بگڑتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو ایسی کسی سچویشن میں لے کے جائیں تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں تھے. اور انسان کا جی تو چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے سپورٹ کیوں نہیں کر رہا. یعنی دل میں خیال کیا آ رہا ہے کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود میں تقاضا کیا کہ ہم تمہیں اللہ کا رسول تب مانیں گے کہ وہ فلانی پہاڑ، وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹی نکل آئے اور باہر آتے ہی کہ بچہ دے دے. حضرت صالح نے دعا کی، ایگزیکٹلی وہ ہو گیا. یعنی سب لوگوں کی نظروں کے سامنے پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکل آئی، اور وہ پریگننٹ بھی تھی، آتے ہی اس نے بچے کو جنم دے دیا. اب اللہ تعالیٰ آج بھی کیا قادر نہیں تھا کہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا، مکے کو سرسبز و شاداب وادی بنا دیتا؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوگوں کی نظروں کے سامنے جو ہے نظر بھی آتے ان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پیغام دے کے جاتے؟ لیکن نہیں ہوا. اب اس کو رسپونڈ جو کیا جا رہا ہے، پہلے تو تسلیاں ہلکے پھلکے انداز میں کہ کوئی نہیں، پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. اب آئیے آگے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر اے نبی زیادہ ہی بھاری ہو رہا ہے، تو پھر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، if you can، أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو پھر ڈھونڈ نکال زمین میں کوئی سرنگ، او سلمًا فی السماء، یا آسمان پر کوئی سیڑھی، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور لا دکھا انہیں کوئی نشانی. یعنی ہماری حکمت میں نشانی دکھانا نہیں ہے، دو وی کین. یعنی مختصر کیا ہے کہ ہماری حکمت میں نشانی دکھانا نہیں ہے. وجہ پہلے بتا دی تھی کہ جب نشانی مرضی کے مطابق دکھا دی جاتی ہے، قوم سمود کا کیا ہوا؟ وہ اونٹنی آئی تو پھر اس سے بڑی مصیبت ان کے لیے تھی کوئی، اور وہی اونٹنی جو ہے وہ ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی. ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ کھلی نشانی دیکھ کر نہیں مانیں گے، پھر میری سنت کیا ہے؟ پھر میرا عذاب آیا کرتا ہے. لیکن چونکہ تم آخری رسول ہو، لہذا تمہاری قوم کو، تمہاری امت کو ہلاک کرنا میری حکمت میں نہیں ہے. اور اگر یو آر گیٹنگ ڈیسپریٹ، گو ہیڈ. یہ قرآن مجید کے بڑے مشکل حصے ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کرنا، ان کا بیان کرنا. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں ترجمے میں آپ کو خیانت نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کا بہرحال احترام وہ بھی پیش نظر ہوتا ہے. یعنی یہ وہی سچویشن ہوتی ہے کہ پوتے کے سامنے باپ کو ڈانٹ پڑ جائے. اب دادا کے لیے تو پوتے کا باپ جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، لیکن پوتے کے لیے وہ باپ ہوتا ہے. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم زمین پر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر ہیں. لیکن بہرحال اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار بھی کرتا ہے، اپنے بندے کو ڈانٹ بھی لیتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو ہرگز جذباتی نہ ہونا. انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً وہی لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون، اور پھر اس کے حضور وہ لوٹائے جائیں گے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، کہہ دو، بتا دو انہیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے.
ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور کوئی زمین پر چلنے والا جانور اور کوئی پر پھیلائے ہوئے پرندہ نہیں ہے، الا امم امثالکم، مگر وہ تمہارے جیسی امتیں ہیں، تمہارے جیسے گروہ ہیں۔ اللہ کے لیے انسانوں کا پیدا کرنا، جانوروں کا پیدا کرنا، پہاڑوں کا پیدا کرنا سب ایک جیسا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور ہم نے کتاب میں ریکارڈ کرنا کچھ نہیں چھوڑا، یعنی ایک چونٹی بھی جو زمین پر رینگ رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے۔ اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے اللہ کو۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ اندھے اور بہرے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے والے۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بھٹکائے گا، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے گا اسے صراط مستقیم پر لے آئے گا۔ یہ وہی مضمون ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون چل رہا ہے۔ یعنی شروع ہوا، کبھی کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تمہیں تو صادق الامین کہتے تھے، کریم کہتے تھے، لیکن جب سے تم نے میری آیات ان کو سنانی شروع کی ہیں اس وقت سے وہ تمہیں جھٹلانا شروع کیا ہے، لہذا تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ کبھی کہا کہ چلو پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا، تمہیں جھٹلایا گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آخری بات جو ہے وہ کہہ دی، اس کا میں نے کہا اب وہی مضمون ہے کہ اصل میں ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اب ہدایت نہیں رکھی ہوئی، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا، اور جسے اللہ چاہے گا اسے صراط مستقیم پر ڈال دے گا۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ، کہو دیکھو تو بھلا اگر آ جائے اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، اور پھر وہ اس مصیبت کو جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو دور کر دیتا ہے، انشاء اگر چاہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تم جن چیزوں کو شریک بناتے ہو اللہ کا ان کو بھول جاتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔